اور اول تخلیق انسان کی مٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جو اول فرد انسانی ہے جس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی، وہ مٹی کے ساتھ کی گئی، اور وہ مٹی کہ جو آج خانہ کعبہ بیت اللہ جس مقام پر موجود ہے، اور آج کی جدید اٹلس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پوری دنیا کا اگر سینٹرل کوئی مقام ہے تو وہ مقام ہے جس مقام پر اس وقت بیت اللہ قائم ہے۔ آج کی جدید سائنس اور جدید تحقیق نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سینٹر پوری دنیا کا وہ مقام ہے جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے۔ اس سینٹرل جو مقام تھا اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو حاصل کروایا، اور اس مٹی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تبھی ہر انسان کا دل اس بیت اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس کعبۃ اللہ کی طرف ہر انسان کا دل تڑپتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ الجنس الی یمیل الی جنسہ، کہ جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنی اصل کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس کی اصل چونکہ بیت اللہ کا وہ مقام ہے، وہ مٹی ہے، لہذا انسان کی تخلیق کر دی گئی، اور وہ تخلیق انسان دنیا کے کسی بھی خطے پہ آباد ہے، لیکن جو اس کی اصل ہے اس اصل کی طرف اس کا دل متوجہ رہتا ہے۔ اہل ایمان تو ایمان کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ایمان کی آنکھ سے وہ بیت اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اس لیے بیت اللہ کی طرف ان کا دل کھینچتا ہے۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ اپنی دنیا اور کائنات کی تحقیقات کے نتیجے میں اس بیت اللہ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، اس اصل کی طرف ان کا دل کھینچتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ الشیء یرجع الی اصلہ، چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اصل چونکہ ہمارا بیت اللہ کا وہ مقام ہے، وہاں سے مٹی کو حاصل کیا گیا تھا، اس لیے انسان کو بیت اللہ کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق قائم ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایسا جذباتی تعلق قائم ہوتا ہے کہ اس مقام کی وجہ سے انسان اپنا وہ ذاتی گھر کہ جس کو اپنے وطن میں اپنے شوق سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کرتا ہے، وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے، اس گھر کو چھوڑ کر جو اس بیت اللہ کی طرف یہ چلا جاتا ہے، اور بیت اللہ کی طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعرے لگاتے ہوئے اس بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اس کی اصل ہے، جو گھر جو مقام اس سے کسی دوسری جگہ بنایا اس کی اصل نہیں ہے، تو گویا کہ بیت اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو اول تخلیق مٹی سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو مٹی کو مختلف پروسیس کے اندر آج انسان کی تخلیق کو جو ہے وہ پانی کے قطرے سے، ناپاک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق کو رکھا ہے، اور انسان ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو اس کی اصل بھی مٹی ہے، اس کی اصل بھی مٹی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے وہ ساری زندگی مٹی ہی کھاتا ہے، کیونکہ مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس کی اصل چونکہ مٹی ہے، لہذا اس کی حیات بھی اللہ تبارک و تعالی نے، اس حیات کی بقا بھی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی میں رکھی ہے، کیونکہ جتنے بھی اس کے سامان بقا ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ مٹی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، فرمایا کہ وہ سب کے سب اس زمین کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سبزیاں کھاتا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، انسان پھل کھاتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، انسان لباس پہنتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، انسان مکان بناتا ہے اس کی اصل مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کھاتا بھی مٹی ہے، پیتا بھی مٹی ہے، پہنتا بھی مٹی ہے، اور رہتا بھی مٹی کے اندر ہے۔ اور انسان جو ہے وہ زن و شوق کا جو تعلق قائم کرتا ہے، رفیقی حیات کا انتخاب کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ رفیقی حیات کی اصل مٹی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی چار چیزیں، کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، اور شادی بیاہ کرنا ہے، یہ چار چیزیں جس کو دنیا کہتے ہیں، چاروں کی چاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی مٹی سے پیدا کی ہیں۔